بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ماضی کے ایسے بہت سے قصے ہیں جن میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایسے قصوں کو آج کے دور میں بھی مختلف صورتوں میں دہرایا بھی جاتا ہے۔ عورت ذات ایک پہیلی کی مانند ہوتی ہے، اسے جاننا بہت مشکل کام ہے۔ وہ کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، اس بارے میں کوئی شخص بھی اپنی ایک حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ خیر، کسی بھی معاملے میں قصوروار جو کوئی بھی ہو، عورت کے لیے آزمائش لازم و ملزوم ہے۔ آج ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو میرے دادا نے سنائی تھی۔ وہ سعودی عرب میں ہی رہتے تھے۔ یہ کہانی ایک مایا نامی عورت کی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس عورت کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن وہ مایا کے نام سے ہی جانی گئی۔ یہ کہانی اسی شخص کی زبانی سنتے ہیں جس نے یہ کہانی سنائی تھی۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میں سعودی عرب میں رہتا تھا اور وہاں کے سعودی شہزادے کے دربار میں ایک معمولی سا درباری تھا۔ معمولی اس لیے کیونکہ میری حیثیت سب سے کم تھی۔ مجھے کسی معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بس دربار میں باقی لوگوں کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ مجھ سے منگوا سکتا تھا۔ میں نے اس دربار میں بڑے انوکھے قصے کہانیاں سنی تھیں۔ یہاں لوگ انصاف مانگنے آتے تھے، مسئلہ حل کروانے کے لیے آتے تھے۔ سعودی شہزادہ بہت انصاف پسند اور رحم دل شہزادہ تھا۔ ہر معاملے کو باریک بینی سے دیکھتا تھا۔ اس میں اتنی عقل تھی کہ وہ 1 منٹ کے اندر ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ یہاں پر زیادہ تر عورتیں اور مرد ہی آتے تھے اور ان کے مسئلے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن یہاں پر ایک ایسا مسئلہ بیان کیا گیا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا ایک عورت ایسا بھی کر سکتی ہے کہ ایک عورت جس کو حیا کی مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ حیا کو اس قدر پیروں تلے روننے والی بن سکتی ہے، اور یہاں تک کہ بات نفسانی خواہشات کی ہو تو ہر حد پار کر دی جاتی ہے۔ جی ہاں، ایسا نازک تھا وہ معاملہ، کیونکہ ایسی باتیں تو صرف مردوں سے منسوخ کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کیسی عورت تھی جو یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی، اور اس نے یہ سب کس کے لیے کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے ایک آدمی بتانے کے لیے آیا کہ ایک مرد اور عورت کو لایا گیا ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ دربار کو خالی کروا لیا جائے اور دربار میں صرف شہزادہ اور اس کا وزیر ہی رہے، کیونکہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے۔ لیکن شہزادے نے کہا کہ معاملہ سب کے سامنے پیش ہوگا، یہ سب لوگ ہمارے درباری ہیں، اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر معاملہ سنگین بھی ہوگا اور ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے سب کی رائے مطلوب ہوگی۔ پتہ چلا تھا کہ مرد اور عورت کا معاملہ تھا۔ ان دونوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سر عام زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ یہ بات ایسی عجیب تھی کہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا گناہ اتنے کھلے عام کیا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت اس طرح کا معیوب کام کر رہے ہیں، وہ بھی سر عام، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ شہزادے کے چہرے پر غصے کے تاثرات آ گئے۔ اس نے کہا کہ دونوں کو پیش کیا جائے، پر اس سے پہلے کہ دونوں کو پیش کیا جاتا، خبر دینے والے آدمی نے کہا کہ حضور والا، غلطی دونوں کی نہیں بلکہ صرف ایک ہی فریق کی ہے۔ تب انہوں نے کہا، مجھے سب معلوم ہے ایسے واقعات میں قصوروار کون ہوتا ہے، یہ ضرور اس آدمی کی غلطی ہوگی، اس حد تک چلا گیا وہ، اس کو تو ہم ایسی ہی سزا دیں گے کہ سب یاد رکھیں گے۔ پر اس نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ غلطی آدمی بھی نہیں بلکہ عورت کی ہے۔ یہ بات سن کے ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے کہا کہ ایسی کون سی عورت ہے جو جان بوجھ کر مرد کے ساتھ زنا کرنے پر راضی ہوگی؟ اس وقت تو یہ بات اور بھی زیادہ عجیب اور انوکھی تھی، جس پر کوئی یقین نہیں کرتا، پر یہاں تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ زنا کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا، وہ بھی اس طرح کے حالات میں، یعنی کہ سر عام پہاڑی کی چوٹی پر۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ غور طلب ہے۔ شہزادے نے کہا کہ دونوں کو پیش کیا جائے۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو ان کے حلیے ہی ان کی تعریف بتا رہے تھے کہ وہ دونوں کون تھے۔ لڑکا شاید کوئی چرواہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بکریوں کو چرایا کرتا تھا، یعنی کہ وہ ایک غریب آدمی تھا، اپنا گزر بسر ہی مشکل سے کرتا تھا۔ اس کا حلیہ ہی بتا رہا تھا وہ غریب ہے۔ عورت کے کپڑوں سے لگتا تھا کہ وہ کسی غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ ایک سیدھی سادی سی عورت تھی، لیکن تھی بہت خوبصورت۔ اس نے بھی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ ایسے معاملات میں پہلے عورت کی کہانی سنی جاتی ہے، لیکن شہزادے نے جانے کیوں مرد کو کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اور اس نے ایسی بات بتائی کہ سب حیران رہ گئے۔ یہ معاملہ انتہائی دلچسپ بھی ہو گیا اور عجیب بھی۔ چرواہا 2 قدم آگے آ گیا اور ایک آدمی نے اسے کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو کیوں اس عورت کے ساتھ پکڑے گئے ہو؟ تمہیں بہت ہی معیوب حالت میں پکڑا گیا ہے۔
اس نے کہا کہ حضور میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو اس ساری بات کی حقیقت بتاتا ہوں۔ میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس کل 14 بکریاں ہیں اور انہی سے میرا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں ان کا چارہ نہیں خرید سکتا، اسی لیے پہاڑ پر لے جاتا ہوں تاکہ خود ہی کھانا وغیرہ کھا لیں اور مجھے ان کے لیے چارے کا انتظام نہ کرنا پڑے۔ میں یہی سب کر رہا تھا۔ موسم بہت پیارا تھا، کالے کالے بادل بنے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ دن میں ہی رات کا نظارہ پیش کر رہی ہے۔ یہ عورت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے اسے دور سے دیکھا پر اس کے پاس نہیں گیا، پر پھر یہ زور زور سے رونے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی مشکل میں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، اس لیے اس کی مدد کرنے کی نیت کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو یہ مجھے اپنی جھوٹی کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں بڑی مجبور ہوں۔ میرا باپ زبردستی میری شادی کروانا چاہتا ہے، یعنی سوتیلا باپ، اس لیے میں بھاگ کر یہاں آ گئی ہوں، لیکن اب وہ مجھے کچھ ہی دیر میں پکڑ کے لے جائیں گی۔ میں نے اس کو تسلی دینے کے لیے مزید پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے روپوش ہونے کے لیے جگہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے اور میری بہن بھی، تم کچھ دن وہاں پہ رہ سکتی ہو۔ اس نے فوراً میری بات مان لی۔ مجھے تھوڑا شک بھی پڑا کہ یہ اتنی جلدی میرے ساتھ گھر تک جانے پر فوری کیسے مان گئی۔ پھر سوچا کہ مصیبت میں ہے، شاید اس لیے مان گئی ہو، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ تم اٹھ کے میرے ساتھ چلو، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ تمہارے جیسا مرد میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میری ماں میری شادی کروانا چاہتی تھی، میں شادی تو کرنا چاہتی ہوں لیکن کسی بوڑھے مرد سے نہیں، بلکہ تم جیسے جوان مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میں اس سے دور بھاگنے لگا لیکن اس نے میرا بازو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا، حضور، اور پھر زبردستی مجھے دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ میں بتا نہیں سکتا۔ شہزادہ اس کی بات غور سے سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو یہ سب بھی نہیں بتانا چاہیے تھا، تم نے اس کی طرف ہاتھ کیوں بڑھایا؟ ایک نامحرم عورت کی طرف اس نے کہا کہ شہزادے، حضور، وہ زخمی حالت میں تھی، میں مدد نہ کرتا تو یہ مصیبت میں پڑی رہتی اور پریشان تھی، تبھی تو وہاں بیٹھی رو رہی تھی، اسی لیے میں نے مدد کرنے کی خاطر ہاتھ بڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا خیر خواہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر، ہم نے تمہاری بات سن لی، اب ہم لڑکی سے جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، لیکن پہلے ہم تمہاری بات کے بارے میں سب سے مشورہ کریں گے۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی بات میں حقیقت نظر آ رہی ہے، یہ مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس مدد کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص حق پہ ہے۔ یہ عورت شکل سے بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، اور حسین لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے کسی کو بھی بے وقوف بنانے کا سوچ لیں۔ اس لڑکی کا باپ جوا کھیلتا ہے، خود شرابی ہے، اپنی بیٹی کو کہاں سنبھالے گا؟ اس کا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو اس پر روک ٹوک کرے، تو اس سے ایسی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سب لوگ ابھی سے ہی چرواہے کے حق میں تھے، کیونکہ یہ بات اپنے آپ میں ہی بہت عجیب تھی کہ عورت نے زبردستی ایک جوان لڑکے کے ساتھ زنا کیا ہے۔ ایسی بات کوئی سن کر ہی اس بارے میں وضاحت بھی نہ مانگتا اور فوراً ہی عورت کو سزا دینے کے بارے میں سوچنے لگتا۔ سب اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ لڑکی بد کردار ہے اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ پر یہ تو سعودی شہزادہ تھا جو بات کی گہرائی تک جاتا تھا، ہر ایک بات کو، ہر پہلو کو ٹٹولتا تھا اور اس کے بعد فیصلہ کرتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ بہت جلدی کر لیتا تھا۔ اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا اور وہ ایک بہت اچھا آدمی تھا، اور یہ بھی اس کی طرح اپنی رعایا کو اپنے ساتھ بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہا تھا۔ لڑکی وہاں پہ کھڑی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ شاید وہ مظلوم نہیں، اگر وہ مظلوم ہوتی تو بری طرح سے رو رہی ہوتی، خود پر ہوئے ظلم کی داستان سناتی۔ اب اس کی باری تھی، اس نے اپنی بات بتانی تھی۔ شہزادے نے کہا کہ تم کہو لڑکی کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ اس نے ایسی بات کہی کہ یہ سب حیران رہ گئے اور ایسا لگا کہ جیسے مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوا ہے، میں مجبور ہوں، میری ماں مر چکی ہے اور میرا سوتیلا باپ ہے، وہ میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کروانا چاہتا ہے، اور میں اپنے گھر سے بھاگ کر اس پہاڑ پر جا بیٹھی تھی۔ میں رو بھی رہی تھی اور یہ مجھ سے مدد کرنے کی بات کرنے بھی آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مجھے اپنے گھر لے جائے گا۔ ابھی وہ لڑکی اتنا ہی بولی کہ چرواہا پھر سے بولنے لگا۔ اس نے کہا کہ حضور دیکھیے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے یہاں سے جانے دیں،
मेरे साथ पहले ही बहुत बुरा हुआ है। मेरी माँ मेरी शादी तय कर चुकी है, मेरी फूफो की बेटी मेरी मंगेतर है। अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया तो वहाँ से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। शहजादे ने कहा कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि अब तुम अपनी मंगेतर से शादी करोगे, क्योंकि ये बात तो उस तक पहुंच चुकी होगी। ये औरत अगर इतनी बेराह रवि का शिकार है तो हमें इसे यूं नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इसकी भी किसी के साथ शादी करवानी होगी ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि अगर इसने सचमुच में ऐसा किया है तो फिर तो ये किसी और के साथ भी कर सकती है। क्या हम इसे छोड़ दें ताकि ये खुलेआम फहाशी करती फिरे? ये खूबसूरत है, इसके लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। चरवाहे ने कहा कि क्या अब मैं अपनी मंगेतर को नहीं छोड़ सकता? तो उन्होंने कहा कि हाँ, और हमें शायद ये भी सोचना पड़े कि तुम्हारी शादी इसी औरत से करवाएं। तो चरवाहे ने कहा कि मैं कभी इससे शादी नहीं करूँगा, इसके साथ मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? वो औरत अभी भी खामोश खड़ी थी। उसे बार बार सनाई औरत कहा जा रहा था, लेकिन वो बोल नहीं रही थी। अपने हक पे कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी हरकतों से और बातों से तो ऐसा लगता था कि जैसे वो गलती पे है और शर्मिंदा भी है। सर झुकाए खड़ी थी और उसने अभी भी ये कहा था कि जो चरवाहा कह रहा है वो बिल्कुल सच है। शहजादे ने पूछा कि इसका मतलब कि जो ये कह रहा है वो दुरुस्त है? लड़की ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन शहजादे की आंखें अचानक से फैली और उन्होंने कहा कि दरबारियों, यहाँ से चले जाओ। सिर्फ मेरा वजीर और कुछ लोग यहाँ पर रह जाएं, जिनमें मैं भी शामिल था। सब लोग हैरान हुए कि शहजादे को अचानक क्या हो गया। अभी तो वो कह रहा था कि ये मामला सबके सामने पेश होना चाहिए, और अब अचानक से कहने लगा कि इजाफी लोग चले जाएं। खैर, शहजादे की बात सब ने माननी ही थी, इनकार कौन कर सकता था। दरबार से इजाफी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। शहजादे ने फैसला सुनाना था, लेकिन वो खामोश था। थोड़ी देर के बाद उसने ऐसा फैसला सुनाया कि सब हैरान रह गए। उसने कहा कि चरवाहे को पकड़ लिया जाए और उस औरत को बाइज्जत तरीके से यहाँ से जाने दिया जाए। इसके बाद उस औरत के पास जाया जाए और पूछा जाए कि क्या इसी चरवाहे के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। अगर ऐसा है तो इन दोनों की शादी करवा दी जाए। जब औरत को वहाँ से भेज दिया गया तो चरवाहा हैरान रह गया। उसने कहा कि हुजूर, आपने क्या किया? आपने उस जानी औरत को आज़ाद छोड़ दिया। बाकी सब भी कहने लगे कि शहजादे ने सही फैसला नहीं किया है, पर शहजादे का कहना था कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। चरवाहे को कैद में डाल दिया गया। शहजादे ने कहा कि अगर वो औरत तुमसे शादी करना चाहेगी तो तुम्हें कैद से निकाल के तुम दोनों का निकाह करवा दिया जाएगा, और अगर उसने ऐसा नहीं करना चाहा तो फिर तुम जेल में तब तक रहोगे जब तक तुम्हारी सज़ा है। चरवाहा माफ़िया मांगने लगा, कहने लगा कि इंसाफ किया जाए। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। इस फैसले के बाद शहजादे पर से लोगों का एतबार उठने लगा। लोग इसके बारे में कहने लगे कि उसने सही फैसला नहीं किया और औरत को मजलूम समझकर चरवाहे के साथ भी ज्यादती कर दी है, जबकि गलती औरत की थी। सबको पता है कि औरत ने ही उस मर्द को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी, और जब इतनी खूबसूरत औरत किसी मर्द को अपनी तरफ माइल करे तो वो माइल हो ही जाता है। बातें इस कदर बढ़ गई थी कि दोबारा से उस मौजू पर दरबार लगाना पड़ा। अब शहजादे से सब सवाल कर रहे थे कि आप बताएं कि आपने ये फैसला कैसे कर दिया। इस तरह तो सारे इलाके की औरतों को आज़ादी मिल जाएगी, उनको हिम्मत मिल जाएगी। वो कहेंगे कि हम कुछ भी करती रहें, हमें तो कोई इंसाफ के नीचे नहीं ला सकता। पहाड़ की चोटी पे सरेआम भी कोई जिना करता है, भला आपने इस औरत को शे दे दी है। इस औरत को फिर से बुलाया गया और शहजादे ने दरबार में ऐसी बात की कि सब हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं ये बात बताना चाहता था, इस औरत की इज्जत के मारे ये बात सबके सामने नहीं लाना चाहता था, पर ये बेकसूर है और इसका अंदाज़ा मुझे इसकी शलवार देखकर ही हो गया था। सब हैरान रह गए। शलवार देखकर आपको कैसे अंदाज़ा हो गया? शहजादे ने कहा कि जब इस औरत को लाया गया था यह खामोश थी, चुप थी। ऐसा लगता था कि गलती पर यही है, लेकिन दरअसल मुझे उस वक्त पता चल गया था कि इसकी गलती नहीं है, क्योंकि इस औरत की शलवार पर खून लगा हुआ था। हाथों पर और गले पर नाखून के निशान वाज़ेह नज़र आ रहे थे, जिसे वो औरत मुसलसल छुपाने की कोशिश कर रही थी। सब लोग ये बात सुन के हैरान रह गए। बाद शहजादे ने कहा कि अब इसकी तफसील मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो ये कमसिन लड़की थी और औरत के साथ ऐसा मामला कब होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये इतनी जानिया है कि ये सब कुछ सिरे आम करती है तो इसके साथ ही मामला नहीं होता। ये चरवाहा झूठ बोल रहा है। इसने इस मासूम लड़की के साथ जुल्म किया, इसके दुख का फ़ायदा उठाया, इसको कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जबकि इसने उसी के साथ जिना किया।
وہ عورت غلطی پر نہیں تھی، اسی لیے میں نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بات کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، نہ ہم نے اتنا غور کیا۔ شہزادے نے کہا کہ اگر میں اس منصب پہ بیٹھا ہوں تو اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جو مجھے ادا کرنی اچھی طرح سے آتی ہے۔ اگر اور یہ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار اور بد کردار ہے، اور اگر یہ چرواہا شکل سے قریب اور مظلوم لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہی مظلوم ہے۔ اس کو جیل سے نکال دیا گیا تھا، وہ دربار میں حاضر تھا۔ جب اس کے سامنے یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو اس کے چہرے پہ ایک ڈر تھا۔ اس سے دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ سب سچ ہے، میں بہک گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، پہاڑ کی چوٹی پر اکیلی بیٹھی تھی، آس پاس کوئی نہیں تھا سوائے جانوروں کے، وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ میرے اندر شیطان آ گیا تھا۔ شہزادے نے کہا کہ اپنی غلطی اور ظلم کو شیطان پر مت ڈالو، تم خود ہی شیطان ہو، تمہارے اندر کوئی شیطان نہ آیا تھا۔ اس لڑکی کو بھی پھر سے بلا لیا گیا تھا، وہ بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کی عزت تو ویسے ہی لٹ چکی ہے۔ اگر یہی اس کی عزت کا رکھوالا بن جائے تو بات کا رخ بدل جائے گا، بات تھوڑی سی بہتری کی طرف چلی جائے گی۔ وہ لڑکی ڈرنے لگی تو شہزادے نے کہا کہ جو تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہتی ہو، اگر اس کے ساتھ نہ رہنا چاہو تو تمہارے لیے الگ سے انتظام کروا دیا جائے گا۔ تم پر کوئی مجبوری یا کوئی جبر نہیں ہے، تم آرام سے سوچ کے فیصلہ کرو۔ اب وہ لڑکی رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے میرے ساتھ ناحق ظلم کیا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ میرا باپ میری شادی کروانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بدنام ہو گئی ہوں اور وہ میری شادی پھر سے اسی بوڑھے کے ساتھ کروا دے گا۔ اگر اس سب کے بعد وہ بوڑھا بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو میرا باپ مجھے جوئے میں ہار دے گا اور پھر کسی ظالم کے ہاتھوں میں آ جاؤں گی۔ شہزادے نے اس کے باپ کو بھی طلب کر لیا اور کہا کہ آج سے اس لڑکی پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہمارے محل میں رہے گی اور دربار میں رہے گی، چھوٹے موٹے کام کر لیا کرے گی، جب ہمیں اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ ملے گا ہم سب اس کی شادی کروا دیں گے۔ اس کے باپ نے کہا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو شہزادے نے کہا کہ بڑھاپے کے سہارے کو ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا جو تم کر رہے ہو، اور پھر تمہیں اس کا کون سا سہارا، تم تو اس کی شادی ہی کروا رہے تھے۔ وہ شخص بھی جھوٹا تھا، اسے بھی وہاں سے واپس بھیج دیا گیا، چرواہے کو پھر سے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اس لڑکی کی ماں کو بھی بھیج دیا گیا اور لڑکی کو دربار میں رکھ لیا گیا۔ یہاں پر وہ شہزادے کے حرم کا حصہ بن گئی اور اب وہیں پہ رہنے لگی، تھوڑے بہت کام کرتی تھی، اور شہزادے نے کہا تھا کہ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے گا اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ وہ لڑکی شہزادے کے حرم میں کیا رہنے لگی، اس کی تو شکل ہی بدل گئی، دن بدن مزید خوبصورت ہونے لگی۔ شاید اس کا سوتیلا باپ اسے کھانے کو ہی کچھ نہ دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت دبلی پتلی تھی، لیکن اب صحت مند ہونے لگی تھی، اتنی خوبصورت ہو گئی کہ شہزادے کے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ بن گیا۔ یہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے لگا تھا کہ کوئی لڑکی جس کو ایک ظلم کے تحت بچایا گیا وہ پناہ دینے کے لیے محل میں رکھا۔ وہ شہزادے کی منظور نظر بن گئی۔ شہزادے نے اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا، جبکہ اس نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی پہلے سے ہی ایک بیوی تھی، پر وہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں، اور سب کے خلاف جا کر شہزادے نے اس کے ساتھ شادی کر لی، وہ بھی وہاں کی ملکہ بن گئی، اور شادی کی رات وہ شہزادے کے کمرے یعنی اس کی خوابگاہ میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ حکم شہزادے نے خود دیا تھا۔ جب ملکہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مزاحمت کی اور کہا کہ یہ لڑکی شہزادہ حضور کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ ان کے قابل نہیں ہے، لیکن شہزادے کا حکم کون ٹال سکتا تھا، اسی لیے اسے تیار کر کے شہزادے کی خوابگاہ میں بھیج دیا گیا، اور وہ 3 دن تک مسلسل وہاں پر جاتی رہی۔ اور شہزادے کی نکاح میں ضرور تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اب دن رات ان کے کمرے میں ہی رہے گی۔ یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہ 3 راتوں سے وہیں پر تھی۔ دوسری ملکہ کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے، وہ بہت پریشان تھی، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مایا نے اپنا جادو ایسا چلایا کہ شہزادہ اس کا گرویدہ ہو گیا، اس قدر گرویدہ ہو گیا کہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ اب تو ہمیشہ ہی ان کے ساتھ ساتھ رہتی، کہیں بھی جاتے اس کو ساتھ لے جاتے۔ چرواہے کو قید خانے سے نکال دیا گیا، اس کی سزا پوری ہو گئی تھی، لیکن اب کیونکہ وہ لڑکی شہزادے کی عزت بن چکی تھی، اس لیے چرواہے کو ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے نکال دیا گیا اور اسے یہاں پر آنے سے منع کر دیا گیا۔ اس نے اپنی جان کی امان پائی، سوچا کہ میری جان تو بچ گئی، وہ وہاں سے چلا گیا، پر شہزادہ بیمار رہنے لگا۔
حکیموں کا کہنا تھا کہ ایک ہی عورت کے ساتھ بہت زیادہ وقت تک رہنے کی وجہ سے ان کو بیماری ہو رہی ہے۔ شہزادے حضور بہت بیمار رہتے تھے، سب کو ان کی ضرورت تھی، کیونکہ ایسا شہزادہ بڑی مشکل سے ملا تھا جو صحیح انصاف کرتا تھا۔ شہزادے کا اور کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرے اور رعایا کو تسکین پہنچائے، لیکن شہزادہ تو اپنی ہی تسکین حاصل کرنے لگا تھا۔ مایا نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے، ابھی بھی لوگ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے تھے، ابھی بھی چرواہے کو مظلوم سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نے شہزادے پہ کوئی کالا جادو کر دیا۔ یہ کوئی جادوگرنی ہے، جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو اپنی جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں پر اس کو جانا چاہیے تھا۔ اسے سب کچھ مل گیا تھا، یہاں تک کہ شہزادہ بھی، لیکن اب شہزادہ بیمار تھا، اس نے دوسری ملکہ کو بھی اپنے گھر سے نکال دیا۔ مایا ہر طرف راج کرتی پھرتی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا۔ ایک دن تو انصاف کرنے کے لیے دربار میں آ کر بیٹھ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا انصاف کرے گی؟ اس نے کہا کہ میں کر سکتی ہوں انصاف، اور میں ضرور کروں گی۔ اس نے ایک بہت بڑا معاملہ حل کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ عقل مند اور سمجھدار بھی تھی، اور پتہ نہیں اس کی عقل مندی تھی، سمجھداری تھی، قسمت تھی، یا پھر شہزادے کی بدقسمتی کہ شہزادہ بیمار ہو کر دنیا سے چلا گیا اور اب وہی راج کرنے لگی، اور ابھی تک وہ راج کر رہی تھی جب ایک دن اچانک اس کے کمرے میں سے اس کی لاش ملی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کس نے کیا، شاید پہلی ملکہ نے، یا پھر اس نے خودکشی کر لی، لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی کہانی اسی لیے سنائی جاتی ہے کہ ہر دفعہ عورت کی غلطی نہیں ہوتی، عورت چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک خوبصورت عورت بڑے بڑے تخت الٹ سکتی ہے۔ یہ تو پھر ایک چھوٹی سی حکومت تھی جو مٹی میں مل گئی۔ مایا کو یہ نام مایا اسی لیے دیا گیا کیونکہ اس نے سب کچھ مایا کر دیا، سب کچھ ہوا، سب کچھ ہوا میں اڑا دیا۔ شہزادی کی قبر کے ساتھ ہی مایا کی قبر بنا دی گئی، لیکن لوگوں نے اسے کبھی بھی اچھا نہ سمجھا، نہ تب جب وہ غریب تھی، مظلوم تھی اور اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور نہ ہی تب جب وہ شہزادے کی نکاح میں تھی اور ایک ملکہ بن کر عزت کی حقدار تھی۔ نہ ہی شہزادے کے جانے کے بعد اور نہ ہی مرنے کے بعد لوگوں کو تو اس بات پہ بھی مسئلہ تھا کہ اس کی قبر شہزادے کی قبر کے ساتھ کیوں بنائی گئی ہے۔ یہ شہزادے کی آخری خواہش تھی کہ اگر میں اس دنیا سے پہلے چاہوں گا، میرے خاندان والے سب کو ایک ساتھ بالکل برابر میں دفنایا جائے۔ اب یہ کہانی تو بڑی پرانی ہو گئی، لیکن کہانیوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ ان میں صرف ایک سبق نہیں ہوتا، ان میں ہزاروں سبق ہوتے ہیں۔ ہر پڑھنے والا اپنی عقل کے مطابق اس میں سے سبق نکالتا ہے اور اس چیز کو حاصل کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی کہانیاں تو کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہر حال میں ایک سچی کہانی ہے، مایا اور شہزادہ الیاس کی کہانی، ایک معمولی سی لڑکی کی جس پر کسی نے اتنا بڑا ظلم کیا، بالآخر ایک ملکہ بن گئی اور پورے 70 سال حکومت کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی موت کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو پایا۔ صنف نازک کے معاملات کو سمجھنے کے لیے دور اندیشی سے کام لینا پڑتا ہے، اس کی عزت کا پاس بھی ہر حال میں رکھنا پڑتا ہے۔ غلطی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، بس جزا اور سزا کا فیصلہ کرنے والے عدل کو نہ چھوڑیں۔